ایک حدیث جو ابھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل میں آئی تھی، اس میں یہ ذکر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ جائے جس میں ذرہ برابر، جس کے دل میں کبر نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ شخص ایسا ہے۔ تو اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات حاضر ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور صحرا میں پہنچ کے دائرہ لگا دیا اور آپ نے فرمایا اس سے باہر نہ آنا، آپ بیٹھ جاؤ اس کے اندر اور کچھ بھی ہو جائے۔ پھر کچھ فاصلے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے آسمان سے اوپر سے سیاہ رنگ کی چیزیں آنا شروع ہوئی اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا مخلوق تھی، یعنی بعد میں پتا چلا، اس وقت نہیں معلوم ہوا۔ تو میں گھبرا کے اٹھ گیا، پھر مجھے خیال آیا منع فرمایا تھا کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ تو اب پریشانی تھی، اضطراب تھا کہ کیا ہوگا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے، یعنی اس ملاقات سے فارغ ہو گئے اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت ہے تو استنجے کے لیے پتھر دے دو۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے 3 پتھر لانے کا ارشاد فرمایا تھا تو 2 ملے اور تیسرا تلاش کے باوجود نہیں ملا تو میں نے اپلے کا ایک ٹکڑا تھا وہ اٹھا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر رکھ لیے اور وہ جو اپلا تھا اسے پھینک دیا اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا ہے کہ ہڈی، گوبر یہ خشک ہو کے اپلا بن جاتا ہے، اس سے صفائی مت حاصل کرو کیونکہ ہڈیاں تمہارے بھائی جو ہیں جنات ان کی خوراک ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں اپنے مشاہدے کو بھی نقل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے جنات کو دیکھا ہڈیوں سے خوراک حاصل کرتے ہوئے، کہ وہ ہڈیوں کے پاس آتے تھے اور انہیں سونگھتے تھے اور ہڈیوں سے جو خوشبو انہیں پہنچتی تھی بس یہ ان کا کھانا تھا، کیونکہ جنات بنیادی طور پر آگ سے جو بنے ہوئے ہیں تو ان کا ایسا جسم تو ہے نہیں جیسے انسانوں کا، بہت لطیف ہیں، جیسے ہوا ہے، دھواں ہے، تو اس لیے انہیں چیزیں کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے لیے یہ خوشبو ان چیزوں کی یہ بھی کافی ہوتی ہوگی۔ تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بھی لکھی ہے جنات کی،
ان کی دنیا میں بھی گئے ہیں۔ بہرحال ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر رکھ لیے، اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا گیا کہ لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں اپنے جسم کو اچھی طرح پاک کرنے کے لیے۔ پانی اس زمانے میں بہت تھوڑا ہوتا ہی کہاں تھا، بڑی مشکل تھی، پینے کے لیے بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا دونوں طرح کی پاکیزگی کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، اور فرمایا کہ ایک بدعت ہے اور بہت اچھی بدعت ہے، یعنی نئی چیز ہے جو لوگوں نے شروع کی ہے۔ تو بدعت کا مقصد یا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ پہلے ایسے پانی وافر مقدار میں ملتا بھی نہیں تھا، اور لوگ مٹی، ڈھیلے، ان چیزوں سے کام چلاتے تھے، اتنا پانی ہوتا ہی کہاں تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پر اس لفظ کا اطلاق فرمایا، اور انہوں نے جو حالات پیش آ گئے تھے ان کے متعلق ان کے مطابق فتویٰ دیا۔ بہت جگہ پہ ایسی چیزیں ان کی ملیں گی کہ اللہ تعالی نے جو سمجھ عطا فرمائی تھی انہیں بہت اچھی تھی، درگزر بھی کرتے تھے اور سزا دینے میں بھی پاکیزگی میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں احتیاط کے پہلو کو پیش نظر رکھتے تھے۔ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام میں ہمس میں ہم لوگ تھے، تو لوگوں نے فرمائش کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ قرآن سنائیں، تو انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت کی۔ ایک شخص اس مجمع میں سے اٹھا اور کہنے لگا کہ ایسے تو نہیں نازل ہوئی۔ تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور فرمایا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی، ایسے ہی جیسے تم لوگوں کو سنا رہا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے تعریف کا جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ بہت خوب، بہت اچھا۔ تو جب بات زیادہ ہوئی، وہ آدمی قریب آیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سمجھا رہے تھے، تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس شخص کے منہ سے تو شراب کی بو آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک تو ناپاک چیزیں پیتے ہو اور اوپر سے قرآن کی بھی تکذیب کرتے ہو، اور پھر اس پر حد لگوائی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب تک شہادتیں یہ چیزیں نہیں ہو جاتی تھی حد جاری نہیں کرتے تھے، آگے آ جائے گی بات انشاءاللہ۔ اور جو حد کا اجرا ہوتا تھا اس میں بھی وقت، حالات کا تقاضا دیکھتے تھے۔ ایک شخص لایا گیا اور اس نے شراب پی تھی رمضان میں، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے شراب کی حد جاری فرمائی اور 20 درے مزید لگانے کا حکم دیا کہ رمضان جیسے مہینے میں جبکہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، عبادت ہونی چاہیے اور احترام ہونا چاہیے، اس کی بجائے تم اتنے جری ہو
اور ہمت تمہاری یہ ہے کہ اس کا احترام نہیں کرتے، تو حد جاری فرمائی اور 20 درے گویا تعزیر کے ہوئے۔ شریعت نے قاضی کو یہ تعزیر کا اختیار دیا ہے کہ تعزیر لگائی جائے عبرت کے لیے، اور اگر اسلامی قانون ہو جائے تو پھر بہت زیادہ گنجائش بھی ہے، لیکن اتنی زیادہ احتیاط بھی ہے، کیونکہ حکمران ظلم کرتے ہیں اور پھر وہ قاضیوں کو، مفتیوں کو مجبور بھی کرتے تھے پہلے زمانے میں کہ ان کی خواہش کے مطابق فتوے دیں، اور اس دور میں مجبور نہیں کرتے۔ ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ حکمرانوں میں سرے سے شریعت کا ادب اور احترام رہا ہی نہیں۔ احترام ہے اپنی عقل کا، اور حلقہ پورا وہ ہوتا ہے ارد گرد جو خوشامدی ہوتے ہیں، تو وہ یہ تھوڑا ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ حاکم وقت کیا کہتا ہے، اور یہی وہ واحد قابلیت ہے جس کی بنیاد پہ مذہبی امور کی وزارت ملتی ہے، عہدے ملتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں مجبور کرتے تھے مفتیوں اور قاضیوں کو، اور اب یہ خود بھاگتے ہیں کہ کسی طرح وزیروں سے، بادشاہوں سے، اونچے درجے کے لوگوں سے تعلقات پیدا کریں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر اونٹ لے کے جاتے ہو، اچھی اچھی سواریاں لے کے جاتے ہو، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابن مسعود کی جان ہے، تم جتنی دنیا ان سے حاصل کر کے آتے ہو اتنا ہی وہ تمہارا دین برباد کر دیں گے۔ منع فرماتے تھے کہ مت جاؤ بادشاہوں اور حکمرانوں کے دروازے پہ، اور یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس دور کی بات کر رہے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت، اور بالعموم صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ حکمران تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ان کے دروازوں پر جاؤ گے، تابعین کے بعد والی نسل جو آ گئی ہے، تو جتنا دنیا لے کے آؤ گے اتنا ہی وہ تمہارا دین بھی برباد کر دیں گے۔ یہ اس وقت میں منع کرتے تھے، اب کا اور اس کا تو کوئی تناسب ہی نہیں۔ اسی لیے وہ ظالم حکمرانوں کے منصب قبول کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں ایک شخص تھے اور ان کا نام تھا مہدی۔ تو آپ نے انہیں سمجھایا، بات کی مہدی سے، اور حکمرانوں ہی کے متعلق بات کی۔ کنز العمال میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ مہدی تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں اچھے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا۔ اچھے لوگوں کو کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ حکمران، اور جو ناتجربہ کار لڑکے اور جن کی طبیعتوں میں شرارت گھسی ہوئی ہے یہ تمہارے حکمران بن جائیں گے، اور نمازوں کو ان کے وقت سے ہٹا کر پڑھا کریں گے۔ یہ باتیں حضرت رضی اللہ عنہ نے سنی ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تبھی تو فرمائی۔ اور یہ ان ظالموں کا ہے حال جو نماز تو کم سے کم پڑھتے تھے گرچہ بے وقت،
اور جو نماز بھی نہیں پڑھتے وہ کتنے بدتر ہیں۔ تو مہدی نے عرض کیا کہ حضرت جب اچھوں کے ساتھ دھوکہ کیا جائے اور جب ناتجربہ کار اور شرارت پسند لڑکے حکمران بنا دیے جائیں اور نمازیں وقت سے ہٹا کر پڑھی جائیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کیا کروں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو مہدی، ان حکمرانوں کے لیے پیسے جو وصول کرنے ہیں عوام سے، پبلک سے، زکوٰۃ ہے، صدقے ہیں، اس وصول یابی پہ کبھی نہ لگنا، کیونکہ ظاہر ہے حکومت ظلم سے وصول کرتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا تھا کہ ایک تو اس کے محصل نہ بننا، اس کو حاصل کرنے والے نہ بننا، اور پھر فرمایا مہدی کسی علاقے میں بھی کوئی عہدہ قبول نہ کرنا۔ پھر اس سے بھی کم درجے کی بات ارشاد فرمائی کہ ان کی پولیس میں نہ جانا۔ کنز المال میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا مہدی سپاہی نہ بننا۔ یہ جو پولیس ہے یہ اس زمانے کی ہے، اس زمانے کی نہیں۔ اس زمانے کی جو پولیس ہے اس کی بنیاد تو انگریزوں نے رکھی تھی، اور انہوں نے رکھی تھی اس لیے کہ یہاں پر عوام کو ماریں اور آزادی اور اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت جو کئی سو برس سے چلی آ رہی تھی بر صغیر میں، ان ظالموں کے ذریعے مسلمانوں کو قابو کریں۔ تو اس لیے یہاں پر سب سے پہلے بر صغیر میں جو پولیس آئی ہے اس کی بنیاد انگریزوں نے سکھوں کے ذریعے رکھی تھی۔ تو سکھ تو بڑے ظالم تھے، اللہ کے اچھے بندے بھی تھے ان میں، لیکن وہ پولیس میں نہیں تھے۔ پولیس میں تو انہوں نے رکھے لمبے تڑنگے، اچھی باڈی جن کی تھی، مار سکتے تھے، وحشی اور ظالم تھے، اور پرندے پکڑتے تھے جیسے چڑیا اور مختلف قسم کے جانور، اس طرح اڑنے والے چھوٹے چھوٹے پرندے پنجرے میں بند کرتے تھے اور اس کو درخت پہ لٹکا کے نیچے آگ جلا دیتے تھے۔ تو وہ چڑیا اور بلبل اور چھوٹے چھوٹے پرندے یہ جل کے مر جاتے تھے، پھڑک جاتے تھے، اور یہ سپاہی انہیں کھاتے تھے۔ تو یہ پولیس جو ہم دیکھتے ہیں یہ تو سکھ ہیں اصل میں، تعلیم ہے نہیں، اس لیے خام خواہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے پولیس کا نظام قائم کیا۔ ارے وہ لوگ ہی اور تھے، کہنے کا تو سب سے پہلا آدمی پھر پیغمبر تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ تو کیا ہر اچکا ڈاکو وہ یہ کہے کہ اللہ نے انسان نبی بنائے تھے اور اس جملے کا کریڈٹ خود سے لے؟ تو پولیس والے بر صغیر کے ان کی اصل سکھوں سے ہے، اور سکھوں میں بھی شریف نہیں، وہ جو ان میں ظلم کرنے والے تھے وہ، اور ہر جگہ ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی، ہندوؤں میں بھی، عیسائیوں میں بھی۔ اسی لیے آپ اردو لٹریچر آج سے کوئی 200 سال پہلے کا پڑھیے، اردو دلی وغیرہ میں تو بعد میں آئی ہے، حیدرآباد دکن میں پہلے سے تھی، حتیٰ کہ حیدرآبادیوں نے تو قرآن پاک کا اردو ترجمہ پہلے کیا تھا، کیونکہ حیدرآباد، دکن، مدراس یہ لوگ تعلیم میں آگے تھے، دلی سے بھی آگے تھے، علم بہت رہا ہے۔ تو وہاں پولیس مین جو ہوتا تھا اس کے لیے آج سے 200 سال پہلے کے لٹریچر میں پڑھیں تو اس کے لفظ تھا تلنگا۔ تلنگا سمجھتے ہیں آپ؟ صحیح معنی میں تلنگے دیکھنے ہو تو پولیس کو دیکھو، اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایسے ظالم مسلط ہو جائیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا گائے کی دم جیسا،
اور اس کوڑے سے ماریں گے لوگوں کو. اور آپ نے فرمایا اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا صبح، اور ظلم کر کے شام کو جو واپس آئیں گے تو اللہ کی لعنت پڑ رہی ہوگی. تو اللہ تعالی کی لعنت اور غضب جن پر ہے وہ یہی ہے. سچ بولیں تو مار پڑتی ہے، خوشامد نہ کریں تو مار پڑتی ہے، رشوت نہ دیں تو مار پڑتی ہے. کیا کرے؟ اللہ تعالی نجات دے. اور یہ سب چیزیں حدیث میں آئی ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کی پولیس ایسی ہے کہ لعنت اور غضب ہے. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آخری صدی کے آدمی ہیں. تو آج کو دیکھ لو کہ تو مسلمان پولیس سمجھتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہ پیسے وصول کرنا ظالم حکمرانوں کے لیے لوگوں سے، نہ کوئی ان کا عہدہ قبول کرنا، نہ سپاہی بننا. اور ارشاد فرمایا ڈاکیا بھی نہ بننا. ڈاکیے اس زمانے میں مختلف ہوتے تھے، اور یہ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ڈاکیے قتل کا، ظلم کا یہ پیغام لے کے جاتے تھے. اب ڈاک کا نظام مختلف ہے، وہ ڈاک کا نظام اور تھا. اور وہاں ڈاکیے سے مراد یہ عام محکمہ ڈاک نہیں ہے، بلکہ حکمرانوں نے جو اسپیشل آن ڈیوٹی رکھے ہوتے تھے، جو جا کے چھاپے مارتے تھے، پکڑتے تھے لوگوں کو. فرمایا یہ عہدہ بھی قبول نہ کرنا. ہمارے زمانے میں جو شخص چاہے کہ اس کی آخرت اچھی رہے اور اللہ کی خوشی لے کے دنیا سے جائے، تو اسے چاہیے پبلک ڈیلنگز میں جتنے گورنمنٹ کے محکمے ہیں جان چھڑائے. کیونکہ عوام پہ ظلم ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق ماری جاتی ہے ان عدالتوں کے فیصلوں سے بے گناہ، پولیس والوں سے، فوج سے، ٹیکس سے. تو جو ان پالیسیز کو اوبے کرے گا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حکمرانوں کے، ظالموں کی عہدوں کو قبول نہ کرنا اور نماز اپنے وقت پہ پڑھنا. بنیاد یہ ہے کہ امانت کا وصف نہیں رہا، امین لوگ نہیں رہے. پولیس ہے، فوج ہے، بہت بڑی چیزیں ہیں. اللہ کا بہت بڑا انعام بھی ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ سمجھے کہ یہ عہدہ میرے پاس امانت ہے، اور یہ پیسہ میرے پاس قرض ہے. یہ میرا پیسہ نہیں ہے، یہ کسی نے قرض دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. شام کو زندگی کی شام میں مجھے ایک ایک پائی پوری کر کے اس بینک سے اٹھنا ہے. یہ امانت ہے عہدہ. خدا مجھ سے پوچھے گا کہ اتنا بڑا عہدہ دے دیا تھا، میری مخلوق کے ساتھ کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکمران اپنے دروازے کو بند کر لیتا ہے اور عوام کی شکایات کو نہیں سنتا، اللہ اپنا دروازہ اس وقت اس پہ بند کر دے گا جب اسے خدا کی شدید ضرورت ہوگی. اور اللہ کی ضرورت بڑھاپے سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ بیماری سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ موت سے زیادہ کب خدا کی ضرورت پیش آتی ہے؟ اور آخرت جہنم سے بچاؤ وہ اتنا بڑا مرحلہ ہے جنت اور جہنم کا کہ اس سے زیادہ خدا کی ضرورت کسی آدمی کو کیا پیش آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مراد یہ کہ ان تمام مواقع پہ جہاں بھی اللہ کی مدد کی اسے ضرورت ہوگی خدا کی مدد اسے نہیں پہنچے گی. اسی لیے مر جاتے ہیں تڑپ تڑپ کے، دوائیاں نہیں ملتی، دوائیاں دے دیتے ہیں اثر نہیں ہوتا، اور بہت سی چیزیں.
ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے محتاط تھے کہ فرماتے تھے شہادت کی موت ہر گناہ کا کفارہ ہے، لیکن امانت کی ذمہ داری شہید پر باقی رہتی ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا جس نے دنیا میں شہادت حاصل کی ہوگی، شہید ہوگا، اور پھر اس سے یہ کہا جائے گا کہ امانت کا حساب دو جو تمہارے پاس نہیں اسے واپس کرو۔ اس لیے جتنوں پہ شہید ہونے کا اطلاق کیا جاتا ہے نا کہ فلاں فلاں جنگ میں شہید ہو گئے، فلاں فلاں جنگ میں شہید ہو گئے، یہ عہدے بھی تو امانتیں تھیں، یہ پیسے بھی تو امانت تھے۔ کوئی ٹیکس کا آفیسر مارا گیا، گھر والے کہتے ہیں بے گناہ مارا گیا، اور امانت وہ جو ٹیکس وصول کرتا رہا اس کو خدا نہیں پوچھے گا؟ زندگی جو عذاب بنا دی تھی عام عوام کی، خدا اس کا کوئی حساب ہی نہیں لے گا، بس شہید ہے بخشا گیا۔ ایسے ہی حدیث میں آیا ہے، یہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ امانت کی واپسی کے لیے کہا جائے گا تو اللہ سے عرض کرے گا کہ اے پروردگار دنیا تو ختم ہو گئی، اب میں کہاں سے واپس کروں؟ اس لیے اگر کوئی آدمی ایک پیسہ، ایک روپیہ، 100 روپے بھی امانت دے اور آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، ضرور اسے لے لیجئے، رکھ لیجئے، کیونکہ امین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جب شدید تپش ہوگی اور سائے کی ضرورت ہوگی تو یہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ امانت کا پاس کرنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا بہت بڑی ہے، لیکن دوسری طرف عذاب نہیں ہے، تو آدمی سوچ لے فرض کرے گا کہ دنیا تو ختم ہو گئی ہے، اب امانت کہاں سے واپس کرے؟ تو جہنم کی گہرائی میں جو امانت اس نے ضائع کر دی تھی، اس امانت کی طرح کی کوئی چیز رکھ دی جائے گی، ایک صورت گویا بنا دی جائے گی، اور اس شخص سے کہا جائے گا کہ وہ جو امانت کسی کھا گئے تھے دنیا میں ضائع کر دی تھی، وہ دیکھو جہنم کی گہرائی میں، اترو اس امانت کو لو اور جس کی ہے اسے واپس کر کے آؤ۔ تو یہ شخص جہنم کی گہرائی میں اترے گا، آگ میں، امانت کو اپنے کندھے پر رکھے گا، لیکن وہ امانت اس کے کندھے سے اتر کر بھاگ کھڑی ہوگی، یہ اس کے پیچھے بھاگے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں اس روایت کے، کہ وہ ہمیشہ کے لیے پھر بھاگتا ہی رہے گا آگ میں۔ تو امانت کو ضائع کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، لوگوں کے پیسے ہیں، لوگوں کی عزتیں ہیں، عہدے ہیں، یہ سب امانت میں ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے امانت کو ضائع کرنے والے شخص کے لیے یہ جو بیان کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا ہے، کوئی تو بیان کیا ہے، وگرنہ جہنم میں کوئی بھی سزا کوئی شخص نہیں بتا سکتا بجز نبوت کے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ عہدے کو بہت بڑی امانت سمجھتے تھے۔ قیس ابن عبد کہتے ہیں کہ ہم ایک رات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ولید بن عقبہ جو حکمران تھا کوفہ کا، اس کا قاصد آیا، اور مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ ولید وغیرہ جو حکمران تھے انہوں نے دین میں نئے نئے شوشے چھوڑنے شروع کیے، نئی نئی بدعات، تاکہ لوگ انہیں زیادہ متقی اور پرہیزگار سمجھے۔ ایک آدمی رکشہ چلاتا ہے، حلال کا رزق کماتا ہے، غیبت میں نہیں پڑتا، ظلم نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں کے لیے شام کو کھانا لے کے جاتا ہے، اور 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے رمضان میں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج بھی کر لے گا وہ، یہ شخص ولی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن چونکہ اس کی تقدس اور بزرگی کے دعوے نہیں ہے نا، اس چیز سے کوئی نہیں مانتا۔
یہ ہاتھ پھیلائے تو اللہ تعالیٰ کیوں رد کرے گا، اور یہ مانگے تو خدا کیوں نہیں دے گا؟ اور اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کا مال ناجائز استعمال کرنے والے اور مدارس کا مال کھا جانے والے، مسجد کا مال کھا جانے والے، چونکہ ظاہر میں پگڑی بھی ہے، ٹخنوں سے شلوار بھی اونچی ہے، کرتا بھی لمبا ہے، اور غیبت کرنے والے اور جھوٹ لوگوں میں پھیلانے والے وہ بڑے مقدس معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر کا حلیہ ہے نا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں دین کے ظاہر کی اتنا پرچار نہیں تھا جتنا باطن کے عمق پر تھا، کہ اندر سے تم صحیح معنی میں مسلمان ہو اور اندر سے تم نیک آدمی ہونے چاہیے، باطن پاک ہونا چاہیے تاکہ اس کا اثر ظاہر پر پڑے. تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ ظاہر میں سادے لوگ، تھوڑی باتیں، تھوڑا عمل، زیادہ اخلاص. ایک ایک جملہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی، ہوا نہیں بھری ہوئی تھی چیزوں میں، ٹھوس باتیں تھیں. تو اب یہ شوشے جو نئے نئے یہ لوگ دین میں پیدا کر رہے تھے، یہ چاہتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے جواز کا فتویٰ دیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں نماز پڑھاتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، اور خطبے میں لوگوں سے وہ کہتے تھے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کرتا ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جائے گی. تو قیس ابن عبد کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ولید کا قاصد آیا، وہی ڈاک والا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا روشنی ختم کر دو، چراغ بجھا دو، اور اسے اندر بلا لیا. تو اس نے کہا کہ مجھے گورنر نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ یہ جو خطبے میں کہتے ہیں نا کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر ایک نئی چیز یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، آپ یہ کہنا چھوڑ دیں، یہ نہ کہا کریں. کیونکہ اس سے عوام میں بیداری پیدا ہوتی ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں. پھر جب لوگ اس پیغام کو لے کے مسجد میں سن کر جائیں گے کہ ہمیں بدعات سے بچنا ہے تاکہ آخرت اور عاقبت اچھی ہو، تو حکمران جو نیا دین ایجاد کر رہے ہیں اس پہ بھی لا محالہ تنقید ہوگی، لوگ تو بچیں گے. لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان حکمرانوں کی نیتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ان کے اعمال بھی انہیں جہنم میں لے جائیں گے، تو ہم کیوں ان کے ساتھ جہنم میں جائیں. جہنم پتہ ہونا شعوری طور پر کہ کتنی بری چیز ہے، تو آدمی 1000 بار خدا سے پناہ مانگے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جملہ میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے اس سے سنا ہے جو ہستی اللہ کی طرف سے مبعوث کی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں یہ ارشاد فرماتے تھے. اس نے کہا اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو اور یہ گورنر نے کہا ہے کہ پھر آپ ہمارا شہر چھوڑ دیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مجھے منظور ہے، اور بیت المال اور جو بھی عہدے تھے سب چھوڑ چھاڑ کر اٹھ کے چلے گئے، مدینہ منورہ چلے گئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس. تو یہ عہدے اور یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ صحیح فکر کو رائج کیا جائے، صحیح اعمال کو. اس لیے نہیں ہے کہ ظالم حکمرانوں کے ظلم میں ان کا ساتھ دیا جائے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن چیزوں کو دین میں اضافہ سمجھتے تھے ان میں یہ تھا کہ کوئی شخص ایک رکعت ختم کر کے پھر بیٹھ جائے،
پھر اس کے بعد بیٹھ کے اچھی طرح پھر دوبارہ کھڑا ہو دوسری رکعت کے لیے، پھر کھڑا ہو. جلسہ استراحت جسے کہتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بدعت قرار دیتے تھے نماز کی اور نہیں بیٹھتے تھے. اس لیے دوسرا سجدہ کر کے جب اٹھتے تھے تو پاؤں کے جو پنجے ہیں ان کے بل اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس طرح اٹھا کرتے تھے. لیکن مسئلے کی بات یہ ہے کہ جو جلسہ استراحت ہے نا، یہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور اسی لیے حنفی فقہا نے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی بات پر فتویٰ دیا ہے، اور باقی جو ہیں شوافع وغیرہ وہ دوسرے حضرات کی بات پر فتویٰ دیتے ہیں. تو اصول کی بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو چیز صحابہ رضی اللہ عنہ میں مختلف ہو گئی نا، 2 فتوے ہو گئے، 3 ہو گئے، 10 ہو گئے. مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اور تھا، مکہ مکرمہ میں اور تھا، کوفہ والے صحابہ رضی اللہ عنہ کا اور تھا. جہاں جس مسئلے میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے اختلاف کر لیا، اب ہم قطعی فیصلہ کر دیں، قیامت تک یہ ممکن نہیں ہے، بالکل نہیں ہو سکتا. اس لیے اگرچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بدعت سمجھتے تھے اور حنفی فقہاء سے یہی لکھتے ہیں اور نہ ہم اس کے قائل ہیں، لیکن اگر کہیں آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ایسے کرتا ہے تو اس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہے. بھائی یہ الگ بات ہے کہ اس کی دلیل کمزور ہے، آپ کہتے ہیں نا اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہے. یہ چیزیں جھگڑنے کی نہیں ہے. اس لیے جہاں بھی اختلاف ہو وہاں ہمیشہ آپ پوچھ لیجئے اہل علم سے صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ اختلاف تھا یا نہیں تھا. اگر مولوی صاحب مفتی صاحب کہیں کہ بھی ہاں صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی اختلاف اس معاملے میں تھا، تو پھر آپ چپ ہو جائیے، سمجھ جائیے کہ قیامت تک اب اس کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب کے سب قابل احترام، سب کے سب عزت کے قابل، اور ان کے فتوے سر آنکھوں پہ. بھائی یاد رکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جو شخص برائی نکالتا ہے، بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ پر تنقید کرتا ہے کہ ان کی مجلس میں رہ کے لوگ پاک نہیں ہوئے، لوگ صاف نہیں ہوئے، ان کی مجلس میں رہ کے لوگ ٹھیک نہیں ہوئے. تو یہ اعتراض نبوت پر ہے، اور نبوت پر اعتراض کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیفہ تھے، اللہ نے انہیں بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ کس چیز سے خدا خوش ہے اور کس چیز سے خدا ناخوش ہے. کبھی بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو، ان کی ذات کو کسی طرح بھی تنقید کا نشانہ نہ بنائے. یہ لوگ اللہ نے چن کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھیجے تھے. اسی لیے انہوں نے قربانیاں جو دی تھی نا، اس کی وجہ سے بھی کسی شخص نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں ہوتا، یوں ہوتا، یہ کرتا، یہ کرتا. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ پہلے تو چپ رہے، جب اس کی باتیں زیادہ ہی بڑھ گئیں تو فرمایا تیرے جیسے آدمی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم منافق سمجھتے تھے. یعنی اتنی خوش فہمی کیوں ہے؟ جو چیز صحابہ رضی اللہ عنہ سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پہ عمل کرتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمرانی کے دور میں منع کر دیا تھا شہر والوں کو کہ گاؤں کے جو قافلے آتے ہیں چیزیں بیچنے کے لیے آتے ہیں، جب تک وہ منڈی میں نہ پہنچ جائیں شہر سے باہر جا کر سودا کرنا منع ہے. یہ قانون تھا. اور کہتے تھے کہ جس نے خریدنا ہے شہر والے نے اور جس نے فروخت کرنا ہے جو گاؤں سے آ رہا ہے، ان دونوں کو پورے کا پورا علم ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کسی چیز کا ریٹ کیا ہے.
ناپسند فرماتے تھے کہ خریدنے والا یا بیچنے والا ایک دوسرے کی نا تجربہ کاری سے، لا علمی سے فائدہ اٹھائے اور کوئی چیز فروخت کر دے، خرید لے، منع فرماتے تھے اس سے۔ گاؤں سے مثلا سبزی لے کے ایک آدمی شہر بیچنے آیا، یہ ایک لڑکا ہے، چھوٹی عمر کا ہے، خواتین ہیں، یہ آئیں اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی کوئی شہر کا ہوشیار تاجر جا کے مل لے۔ شہر میں وہ سبزی 10 روپے کی بک رہی تھی، اس نے وہاں سے جا کر سودا جو کیا تو 2 روپے میں، 3 روپے میں کر لیا، جبکہ یہی لڑکا، یہی عورت، یہی مرد گاؤں کا اگر شہر میں آگے سبزی بیچتا تو مارکیٹ میں 10 روپے ریٹ تھا، ممکن ہے یہ 8 روپے میں بیچ دیتا، تو 2 روپے نفع شہر والے کا ہو جاتا۔ لیکن یہ جو خود شہر سے باہر جا کر مل رہا ہے اور ریٹ طے کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ 10 روپے میں سے 2 روپے نفع حاصل کرنے کے بجائے 7 روپے 6 روپے نفع حاصل کرے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا تھا کہ جو قافلے باہر سے آتے ہیں انہیں شہر کی چیزوں کا علم نہیں، اور اسی طرح گاؤں والے چالاک بننے کی بات کریں اور شہر والا بچہ یا عورت غلطی سے کوئی فیصلہ کر لے، منع فرما دیا تھا کہ ایسے نہ کرو۔ دونوں طرف کا خیال رکھا، اور بار بار یہ جملہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے آگے جا کر ملنے سے منع کیا ہے۔ جب بازار میں قافلہ پہنچ جائے اور اسے اس شہر کے ریٹس کا علم ہو جائے پھر بات کرو، پھر چیز کو خریدو اور بیچو۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی شخص جا کر قافلے کے پہنچنے سے پہلے ان لوگوں سے بات نہ کرے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کا آپ کردار دیکھیں، حکمرانی ہے، گورنر کوئی اور ہے لیکن کچھ محکمے ان کے پاس تھے، کسی نے آ کے اسی ولید کے متعلق شکایت کی کہ وہ شراب پیتا ہے اور آپ اس کے متعلق کچھ نہیں کرتے۔ اس نے کہا میں نے دیکھا اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی تھی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا تجسس کرنے سے، ٹو لگانے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمدہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا حاکم وقت اگر لوگوں سے بدگمانی کرے اور ان کی ٹوہ میں لگا رہے تو وہ سارا معاشرہ بگاڑ دے گا۔ آپ نے فرمایا بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ یہ حکمران کرتے ہیں، انٹیلیجنس والوں کو کہہ دیا کہ یہ فلاں فلاں جو وزیر ہے افسر ہے اس کی فائل مجھے دے دو، تو یہ تجسس ہوا نا، وہ فائل میں ساری اس کی برائیاں، اور پھر اس وزیر صاحب کو بلا لیا اور فائل دکھا دی کہ جناب یہ ہے آپ کی رپورٹ، تو وہ تو بیچارہ چپ ہو جاتا ہے، اور چپ نہیں ہوتا تو پھر سودا ہو جاتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم وقت اگر لوگوں کی ٹوہ اور جستجو کرتا رہے گا تو معاشرہ بگڑ جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چھوٹے درجے کے حکمران تھے اور بڑا تو وہ گورنر تھا حکمرانی کے اعتبار سے، تو اب یہ ٹوہ لگاتے، کسی سے کہتے کہ جاؤ دیکھو ولید کب شراب پیتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، کیونکہ قاضی تھے، قضا ان کے پاس تھی، تو منع فرما دیا۔ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہم لوگوں کی پرائیویٹ لائف میں دخل دیں، البتہ جب میرے سامنے کوئی بات آئے گی تو پھر ہم گرفت کریں گے۔ یعنی ولید کے متعلق کوئی آ کے عدالت میں دعویٰ کرے کہ شراب پیتا ہے پھر بات ہوگی، ہمارے سامنے پی لے پھر بات ہوگی، لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو انہیں منع کیا گیا ہے لوگوں کی ٹوہ لگانے۔ چونکہ قاضی تھے
اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جھوٹی گواہی اس سے بہت بچنے پہ زور دیتے تھے لوگوں سے کہ بچو اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے، اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بچو بتوں کی گندگی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی گواہی سے پرہیز کرو۔ تو اللہ نے شرک اور جھوٹی گواہی ان دونوں کو برابر کہا ہے قرآن میں۔ بہت سے اسلام کے مدعی اور دعوے دار اور عوام میں تقدس کا کریڈٹ حاصل کرنے والے جب عدالتوں کے کٹہرے میں پہنچتے ہیں تو ذرہ برابر اجتناب نہیں ہوتا جھوٹی گواہی دینے سے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹی گواہی غموس ڈبو دینے والی چیز ہے، عاقبت برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنایا لوگوں کو اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کبیرہ گناہ آپ ارشاد فرما دیجئے تاکہ ہم اس سے بچیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا، اور جب آپ اس پہ پہنچے کہ شہادت الزور اور قول الزور، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، یا یہ بات ارشاد فرمائی کہ جھوٹی بات، اور آپ بار بار فرماتے رہے کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات بدترین کبیرہ گناہ ہے۔ تو دہراتے چلے گئے ان الفاظ کو، حتیٰ کہ تکیہ چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ بار بار فرما رہے تھے۔ ہمارے دل میں آیا کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف نہ فرمائیں، ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں اور اب آپ خاموش ہو جائیں۔ کیوں ہم نے اتنی زحمت دی؟ اس لیے یہ جھوٹی گواہیاں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پورا معاشرہ ہمارا اس میں رنگ گیا ہے۔ یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ڈاکٹر دیتے ہیں یہ جھوٹی گواہیاں نہیں ہوتی، یہ جو انجینئر بلڈنگز کے متعلق سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یہ جھوٹی گواہیاں نہیں ہوتی، یہ برتھ سرٹیفکیٹ کمیٹی جو بدل دیتی ہے تاریخ پیدائش کو کلرک صاحب پیسے لے کے، یہ جھوٹی گواہی نہیں ہوتی، سب جھوٹی گواہی۔ اپنے بیٹے کے متعلق، داماد کے متعلق پتا ہوتا ہے کہ وہ اس عہدے کا اہل نہیں ہے، لیکن جا کر سفارش کرنا اور جا کر خوشامد کرنا اور اپنے بیٹے اور اپنے داماد میں وہ اوصاف بیان کرنا جو اس میں نہیں ہے اور پھر اسے عہدہ دلانا، یہ جھوٹی گواہی نہیں ہے۔ آخر کس بات کے مسلمان ہیں؟ کہاں ہے وہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے؟ نجی زندگی کی بات کر رہے ہیں، ملکی اور حکمرانوں کی سزا کی نہیں، ہم سب اپنی نجی زندگی پر غور کریں۔ اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کپڑا، یہ چیز جو بیچ رہا ہوں یہ اتنے پیسے کی نہیں ہے، مگر اس پہ خدا کی قسم کھانا یہ جھوٹی گواہی نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ قاضی تھے، عدالت میں آئے دن واسطہ پڑتا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لوگوں سے، منع کرتے تھے جھوٹی گواہیوں سے، اور عجیب قضا کا نظام تھا۔ ایک دن اپنے گھر تشریف لائے کوفہ میں تو گھر بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوئے کہ اتنے لوگ ہمارے گھر میں آئے ہیں، مہمان ہیں، تو ارشاد فرمایا بھئی جو کوئی فتویٰ پوچھنے آیا ہے وہ بیٹھ جائے، میں اسے انشاءاللہ فتویٰ دے کے ہی بھیجوں گا، اور اگر کوئی آیا ہے اس لیے کہ اس کا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو وہ بھی بالکل بیٹھ جائے، میں اس کا فیصلہ کر کے بھیجوں گا، اور تم میں کوئی شخص اس لیے آیا ہے کہ کسی کی مخبری کرے اور اس کے پوشیدہ گناہ کی اطلاع مجھے دے، تو دیکھو اس کے گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اور ابن مسعود کو نہیں بتایا، تو اللہ نے اس گناہگار کے ساتھ نرمی کی ہے
تو وہ گناہگار اگر میری بات کو سنتا ہے تو اسے چاہیے توبہ کر لے، کیونکہ گناہ کا معاف کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور جب اللہ نے اس سے نرمی کی ہے، پردہ ڈالا ہے، تو مجھے اس کی اطلاع نہ کرنا۔ اور جب تم میرے پاس عدالت میں لاؤ گے تو پھر تو میں حد جاری کروں گا۔ بس کیسی عمدہ باتیں کی کہ پوشیدہ گناہ کی اطلاع دینے جو آیا ہے وہ مجھے نہ بتائے، کیونکہ مجھے علم ہی نہیں ہوا، تو اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ہی ڈال رکھا ہے۔ تو وہ گناہگار توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے، میرے پاس تو اختیار ہے نہیں معافی کا، اور اطلاع مجھے نہ کرو، کیونکہ اگر عدالت میں بات آئے گی تو پھر تو ہم قانون نافذ کریں گے۔ اتنی اچھی بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی۔ آخر پہ لوگوں سے کہا کہ اللہ نے جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی کر دی اور اس کے گناہ کا لوگوں کو نہیں پتا چلا، بس قیامت میں بھی خدا اس پہ پردہ ڈال دے گا، یعنی قیامت میں بھی اس کے گناہ کی بات لوگوں کے سامنے نہیں ہوگی۔ بڑی امید ہے اس میں کہ بندے کے جو گناہ چھپے رہتے ہیں نہ ذکر کرے، نہ کھلے دے۔ اسی لیے ایک شخص آیا اور اس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں کہا، عدالت میں نہیں، تنہائی میں کہا کہ میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور جگہ ایسا تعلق قائم کر چکا ہوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس سے پردہ ڈال دیا ہے، کسی کو پتا تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا بس پردے کو رہنے دے، منع کیا اس سے کہ وہ اس چیز کو لوگوں تک پھیلائے۔ اور پھر جب عدالت میں بات آ جاتی تھی تو عدالت میں تو پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ قانون کو نافذ فرماتے تھے۔ ایک آدمی آیا، شاید پہلے بھی یہ بات ان کی آ چکی، تو اس نے اپنے بھتیجے کی شکایت کی، عدالت میں مقدمہ آیا، تو آپ نے فرمایا اس لڑکے کو ہلاؤ۔ ہلایا گیا، آپ نے فرمایا اس سے بو آ رہی ہے، لوگوں نے گواہی دی کہ جی اس نے شراب بھی پی ہے، بو بھی آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اسے بندی خانے میں بھیج دو۔ بندی خانہ جیل، جیل تو انگلش کا لفظ ہے، اردو میں عام ہو گیا ہے، بندی خانہ ہی کہتے تھے اسے۔ پھر اگلے دن اس سے بلایا اور فرمایا اس سے کوڑے لگائے جائیں۔ تو کوڑے کیسے تھے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے کپڑے نہ اتارنا۔ یہ ہمارے یہاں جو کوڑوں کا تصور ہے نا، یہ سراسر غیر اسلامی، اجڑ جاہل کھڑے کر دیے گنوار کے لوگوں کو مارے۔ اسلام نے یہ تھوڑی تعلیم دی ہے۔ خود ابن مسعود، حضرت علی اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے پڑھے لکھے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حد ان کے ذریعے جاری کرواتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اس کپڑے مت اتارو، اور فرمایا دیکھو ایک جگہ پر کوڑے نہ لگانا، کیونکہ ایک ہی جگہ پر جب کوڑے پڑیں گے مسلسل تو گوشت اکھڑ سکتا ہے نا، منع فرما دیا، فرمایا ایک ہی جگہ پہ مت مارو۔ اور یہ راوی کہتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوڑے لگوائے لیکن کوئی زخم اس کے جسم پر نہیں تھا، تکلیف اسے ہوئی البتہ، کرتا شلوار پہنے ہوئے تھے وہ صاحب، اور منع فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوڑا لگا کر کھینچا جائے، یعنی کوڑا جب اس کے جسم پر پڑا ہے تو اب اسے کھینچا جائے، تو وہ کوڑا اس جگہ کے بعد بھی جب چمڑا لگے گا جسم پہ تو تکلیف ہوگی نا اسے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ کوڑا بس مارو اور وہیں سے کوڑے کو اٹھا لو، ہاتھ مت کھینچو۔ اور یہ جس چچا نے مقدمہ کیا تھا نا، یہ حد جاری جب ہو گئی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک تو تم نے اپنے بھتیجے کی تربیت اچھی نہیں کی، جب یتیم ہو گیا تھا تو تربیت نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر فرمایا کتنے برے چچاؤ، بھتیجے سے جرم ہو گیا، غلطی اور گناہ ہو گیا، اور تم پردہ نہیں ڈال سکے۔
اس نے کہا حضرت میرے دل میں جو بیٹے کے لیے عزت ہے وہی اس کے لیے ہے، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ یہ بہت سے لوگ اپنے متعلق سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو حق بات کہہ رہے ہیں، سچائی کے نشے میں وہ نرمی کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پسند نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے ایک دوسرے کے گناہ پر پردہ ڈالیں اور معاف کر دیں۔ لیکن دیکھو حاکم اور قاضی کے لیے کوئی گنجائش خدا نے نہیں رکھی کہ اس کے پاس کوئی مجرم لایا جائے اور پھر اس پر وہ قانون کو نافذ نہ کرے۔ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، البتہ اللہ نے تم لوگوں کو گنجائش دی ہے۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعزیر بھی لگاتے تھے، وہ رمضان والی بات۔ ایسے ہی وہ اس شخص والی بات احتیاط بھی کرتے تھے جو ایک اجنبی عورت کے ساتھ ایک لحاف میں پایا گیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے 40 درے لگوائے اور لوگوں میں تشہیر کرا دی تھی۔ ابھی یہ بات گزری تھی تو لوگ جب عدالت سے نکلے تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ہم نے تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ وہ ان کے خلاف کچھ بات کریں، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے تھے فتویٰ، ہم نے تو غلطی کی جو یہاں آ گئے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں ہمیں کہنا چاہیے تھا، بس ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا تھا تو کافی تھا۔ اپنا بیٹا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ریشمی لباس پہن کے آ گیا، چھوٹا تھا بچہ، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تعزیراً بلا تکلف اس کے گریبان پہ ہاتھ رکھا، اس کی قمیص پھاڑ دی اور فرمایا ماں کو کہو جا کے دوسری قمیص تمہیں بنا کے دے۔ یعنی جب لڑکے کے لیے منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا پہننا، تو کیوں مرد ریشم پہنے؟ سونا منع ہے۔ اب ہمارے زمانے میں سونے کی انگوٹھیاں مرد پہننے لگے، کیا ہے؟ تعلی، دکھلاوا، لوگوں کو پتا چلے، لوگوں کو یہ بھی پتا چلے اور یہ بھی پتا چلے ساتھ کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں، خدا کا خوف میرے دل میں نہیں، یا یہ کہ میں جاہل ہوں، مسئلہ نہیں پتا، کچھ تو پتا چلے نا لوگوں کو۔ لوگوں کو ان کے مقام تک رکھنا چاہیے، ان کا مقام اتنا بلند کر دینا کہ وہ اللہ کے ہم پلہ ہو جائیں والعیاذ باللہ، یہ بھی تو ایک نوع کا شرک ہے۔ کسی نیکی کو لوگوں کے لیے نہ چھوڑے کہ لوگ دیکھتے ہیں، اور کسی بھی گناہ کو لوگوں کے لیے نہ کرے، اور نہ ہی نیکی لوگوں کے لیے کرے۔ تینوں کام ایسے ہیں، لوگوں کے لیے نیکی کرنا کہ لوگ دیکھیں اور میری تعریف کریں، ریاکاری یہ بھی حرام ہے۔ ایک نیکی کا اچھا کام کر رہا ہے، اب اس وسوسے سے کہ لوگ دیکھیں گے اور لوگوں سے چھپا کے نیکی کرنی چاہیے، لوگوں کا ہونا نہ ہونا برابر سمجھے۔ اب شیطان اس طرح سے آ رہا ہے، اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا بہانہ رکھ کے اسے نیکی سے باز رکھے، یہ بھی نہ کرے، نیکی کرتا رہے اور اس وسوسے کو پرواہ میں نہ لائے۔ اور تیسری چیز کہ آدمی گناہ کا کام کرتا ہے لوگوں میں بڑائی کی خاطر، اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب ہم حکمرانی دے دیتے ہیں اس ظالم کو زمین میں، سعى فی الارض، زمین میں بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کاوش کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ فساد پیدا کرتا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ان چیزوں میں بہت محتاط تھے، اور سنت کا اتباع غالب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے بس وہ پورا ہونا چاہیے۔ تو ریشم کا کپڑا اپنے بیٹے کو پہننے نہیں دیا، کیونکہ سونا اور ریشم دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو منع فرمایا۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا اہتمام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک فرض نماز کے بعد مسجد میں تکبیر پڑھتے ہیں، یہ تکبیر پڑھی جائے، تو آپ کا یہ مسلک آخر کس کے فتوے کے مطابق ہے کہ یوم تشریق کی نمازوں کے بعد جو تکبیر ہے وہ 13 ذی الحج کی عصر تک رہے گی؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمر، علی، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سارے یہی فتویٰ دیتے تھے۔ تو انہوں نے بھی استدلال ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی فعل سے کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ اس کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ